پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ 20 روز بعد افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے۔ تورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ گزشتہ ماہ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم بارڈر کو بند کیا گیا تھا۔ سولر کے نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ نیپرا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے کی تجویز زیر غور۔ وزارت پاور ذرائع کا کہنا ہے سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارفین سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ سولر کی مد میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ رواں مالی سال جولائی سے اکتوبر میں ایف بی آر کو 270 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال رہا۔ پہلے 4 ماہ کے دوران 4109 ارب روپے کے ہدف میں ایف بی آر 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکی۔ ایف بی آر نے 4 ماہ میں 205 ارب روپے کے ری فنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران تقریباً 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ انکم ٹیکس 438 ارب روپے، سیلز ٹیکس 345 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 70 ارب، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 107 ارب روپے ریونیو جمع کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر کا ہدف 14,131 ارب روپے سے کم کر کے 13,970 ارب روپے کر دیا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا مہنگائی پہلے ہی آسمان پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے اضافے سے فی لیٹر 185 روپے 5 پیسے کا ہو گیا۔ یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے۔ جی بی کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ گلگت سکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 14 اگست 1948 کو تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا۔ گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی شان گلگت بلتستان یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے خوبصورت نغمہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے۔ پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا اقدام اٹھایا۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں۔ وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے۔ پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرے، یہ پالیسی اب ان کی ہے۔ اسے کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے۔
حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبے کی سیاسی قیادت کا جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، ایمل ولید، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ، محمد علی شاہ بادشاہ سے رابطہ۔ تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں، امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی تمام قائدین کو باضابطہ طور پر مدعو کریں گے۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کے پی میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی۔ میں کچے کا ڈاکو نہیں جو کسی کو یرغمال بنا لوں۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام کا اعلان کشمیر سے ہوگا۔ Jammu and Kashmir is not, never has been, and will never be an integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ فرسٹ سیکریٹری سرفراز احمد گوہر نے تقریر میں کہا جموں کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہوگا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نقشے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو متنازع علاقہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 25 کے تحت قراردادوں پر عمل کا پابند ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنرز اور عالمی ادارے بارہا بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ Durable peace and respect for human rights cannot be achieved without addressing all situations of foreign occupation and denial of self-determination, including in Palestine and Jammu and Kashmir, where people continue to face oppression and dispossession. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے لیے پاکستان کی آواز۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ مظلوم اقوام کے لیے انسانی حقوق کونسل فعال کردار ادا کرے۔ کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق کے خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی، غزہ پر بمباری کر دی، 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے۔ ترکیہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس طلب کر لیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر دیں۔ اسرائیل نے بھی 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ پشاور میں 2 دہائیوں سے ڈکیتی کرنے والا انتہائی مطلوب گینگ مارا گیا۔ تھانہ چمکنی کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک، 3 کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے حال ہی میں 2 بڑی وارداتیں کی تھی۔ پولیس کی وردی میں ڈاکٹر کا گھر لوٹا تھا۔ ڈاکوؤں کا بین الاضلاعی گینگ 2003 سے وارداتوں میں ملوث تھا۔ کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکل کا چالان اصل مالک کو پہنچ گیا۔ ای چالان سسٹم نے 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا چالان کیا۔ مالک کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 جرمانے کا ای چالان ملا۔ مالک نے بتایا کہ موٹر سائیکل ٹیپو سلطان تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی، جس کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی۔ پولیس 4 سال سے موٹر سائیکل برآمد نہ کر سکی، 27 اکتوبر کو ای چالان جاری کر دیا۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडर पास मंसूबों का दौरा। प्रोजेक्ट्स की तामीराती पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा कामों में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाई ओवर की तकमील से जीटी रोड से फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। ये मंसूबा शहरियों के सफरी मसाइल के हल में अहम संगे मील साबित होगा। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। मंसूबे को अगले 30 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। पंजाब में स्मोक का रोग शदीद हो गया। कई शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 457 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फजा भी इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 और मुल्तान में 282 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को स्मोक से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग का कराची में इनेकाद। दुनिया न्यूज के मियां आमिर महमूद एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। जियो न्यूज के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज के शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल PBA मुंतखब हुए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। लाहौर में ग्रीन शर्ट्स को 9 विकेट से कामयाबी मिली। 111 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल करके सीरीज बराबर कर दी। साइम अयूब की तूफानी बैटिंग। 38 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 71 रन बनाए, 5 छक्के लगाए। मेहमान टीम पहले खेलकर पाकिस्तानी बॉलर्स की वार ना सह पाई। पूरी टीम सिर्फ 110 पर ढेर हुई। फहीम अशरफ की 4 विकेटें। सलमान मिर्जा 3 शिकार करके मैच के हीरो करार। सीरीज का फैसला कुन मार्का आज खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासिबत से यात्रा ट्रेन कराची से रवाना। सिख यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन कल सुबह ननकाना साहब पहुंचेगी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को होंगी। लोअर दीर में मुलजिमान ने फायरिंग करके लेक्चरर मोहम्मद उस्मान को कत्ल कर दिया। मोहम्मद उस्मान बटखिला डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सफाकी की इंतहा। पाकपतन में खातून ने अपने भाई के कत्ल के शुबे में मुलजिम के साथ मिलकर सौतेली भतीजी को कत्ल कर दिया। लाश 2 टुकड़े करके बोरी में बंद करके फेंक दी। मुलजिमा गिरफ्तार। DPO जावेद चद्दड़ कहते हैं मुलजिमा ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सिंध बार काउंसिल में कराची डिवीजन की 16 नशिस्तों पर 102 उम्मीदवार में मुकाबला। पंजाब में 75 नशिस्तों पर 331 और इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने एंटी टैरिफ इश्तिहार पर माफी मांग ली है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 पर मीडिया से गुफ्तगू का। एशिया के दौरे के दौरान कार्नी ने रेगन की एंटी टैरिफ तकरीर वाले इश्तिहार पर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा वो कार्नी को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया था वो गलत था। उनसे पूछा गया वो कनाडा के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कैनेडियन वजीर आजम की तारीफ करते हुए कहा उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप ने रेगन की एंटी टैरिफ तकरीर वाले इश्तिहार पर कनाडा के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करके इजाफी टैक्स आयद कर दिया था। यूक्रेन तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी टोमाहाक मिसाइल खरीदेगा। पेंटागन ने मिसाइल फराहमी की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया का कहना है मिसाइल देने से मुतालिक हतमी फैसला ट्रंप करेंगे। रूसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीकी सदर को कहा था टोमाहाक मिसाइल की फराहमी से अमरीका और रूस के ताल्लुकात मुतासिर होंगे।
نیو یارک کا میئر منتخب ہو گیا تو گھروں اور دفاتر کے کرائے منجمد کر دوں گا. میئر کے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کا انتخابی مہم کے اختتام پر پیغام. کہا نیو یارک میں مفت ٹرانسپورٹ ہوگی اور چائلڈ لیبر کیئر کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. اس سے پہلے زہران ممدانی روٹی کپڑا اور مکان کا بھی نعرہ لگا چکے ہیں. نیو یارک میئر کے انتخابات 4 نومبر کو ہو رہے ہیں جس میں 3 امیدوار میدان میں ہیں. تنزانیہ کے متنازع صدارتی الیکشن کے خلاف پرتشدد مظاہرے، 700 افراد ہلاک، متعدد زخمی. مظاہرین نے دارالسلام ایئرپورٹ پر دھاوا بول دیا، بسوں، پیٹرول پمپس اور پولیس اسٹیشنز کو آگ لگا دی. کئی پولنگ مراکز تباہ کر دیے. ملک بھر میں کرفیو نافذ، فوج تعینات کر دی گئی، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا. نیو یارک سٹی میں ریکارڈ بارش کے بعد متعدد علاقے زیر آب، 2 افراد ہلاک. بروکلن کے تہخانے سے ایک شخص کی لاش ملی. مینہٹن کے بوائلر روم سے ایک اور شخص مردہ حالت میں ملا. بارش سے ٹریفک جام، گھروں کو نقصان پہنچا، نکاسی آب کا نظام درہم برہم. سوشل میڈیا پر شہریوں کی گندے پانی میں گھر واپسی کی ویڈیوز وائرل. عوامی نمائندوں کی شہر کے پرانے انفراسٹرکچر پر شدید تنقید. وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے داخلے کے نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے. صحافی پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے. نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم میں داخلہ پیشگی اجازت پر ممکن ہوگا. یونیسکو نے سعودی دارالحکومت ریاض اور مدینہ کو تخلیقی شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا. مدینہ منورہ کو روایتی پکوانوں جبکہ ریاض کو ڈیزائننگ کے میدان میں تخلیقی شہروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اور چین نے نیا خلائی مشن چینجو 21 کامیابی سے روانہ کر دیا. مشن کو شمال مغربی چین کے جیو چوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا. چینی میڈیا کا کہنا ہے مشن چین کے بڑھتے ہوئے خلائی پروگرام کی جانب ایک اور اہم قدم ہے. مشن 6 ماہ تک خلا میں ہی رہے گا.